جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو لوگ قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی آگ بے نمازی کی قبر میں بھر دی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی قبر میں اللہ پاک ایک عذاب کا فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اس کے ناخنوں کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی، اور فرمایا کہ اس کی آواز میں بجلی کے جیسی کڑک ہوگی۔ وہ جھڑکتا ہوا بے نمازی کو کہے گا کہ مجھے میرے رب نے، تیرے رب نے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے، اور میں قیامت کے آنے تک تجھے عذاب دیتا رہوں گا۔ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تجھے نیند بڑی پیاری تھی، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے فجر سے لے کر ظہر تک مارتا رہوں۔ پھر تو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تیری کاروبار میں بڑی مصروفیت ہوتی تھی، تجھے دولت کمانے کا بڑا شوق تھا، مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر سے لے کر عصر تک مارتا رہوں۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو پھر بھی تو دولت اکٹھی کرنے میں مصروف رہتا تھا، رب تو تجھے پھر بھی یاد نہیں آتا تھا۔ مجھے حکم ہے کہ میں تجھے عصر سے لے کر مغرب تک مارتا رہوں، پھر تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے حکم ہے میں تجھے مغرب سے لے کر عشاء تک مارتا رہوں۔ او بندے، تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، مجھے حکم ہے کہ میں عشاء سے لے کر صبح فجر تک تجھے مارتا رہوں۔ اور اس کی مار کی ضرب اتنی تیز ہوگی کہ وہ ایک ضرب قبر کے اندر بے نمازی کو مارے گا، بندہ 70 ہاتھ تک زمین کے نیچے جائے گا۔ وہ پھر بے نمازی کو نکالے گا، پھر مارے گا، پھر بندہ 70 ہاتھ تک زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ پھر نکالے گا، پھر مارے گا، وہ قیامت تک یہی عمل کرتا رہے گا۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ آج نیندیں پوری کرنے کی بجائے ہم فجر کے وقت اٹھ جایا کریں، عشاء کے وقت دوستوں کے ساتھ موبائل پر، ٹی وی پر بیٹھنے کی بجائے کتنا ہی اچھا کہ ہم مسجد میں آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں، پھر جا کر بستر پر لیٹیں، بجائے یہ کہ کل قبر میں ہمیں پچھتاوا ہو اور ترسیں کہ کاش سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ کسی نے قبرستان میں جا کر کہا نا کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو، تو قبرستان سے آواز آئی کہ یہ مزے کی نیند سونے کا تو آج عذاب بھگت رہے ہیں، کاش کہ دنیا میں مزے کی نیند نہ سوتے، وہاں پہ اس نیند کا خیال نہ کیا ہوتا، رب کو سجدے کر لیے ہوتے تو آج قبر میں سکون سے سو جاتے۔ نیند سب کو آتی ہے، ایک کو نیند نہیں آتی، لیکن وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت مسجد کے اندر آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔